اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی کام ہے کیا. ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ہم دعوت اسلامی کے مرکز گئے, انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہمارے اندر شامل ہو جائیں, اعتکاف کے روزے رکھیں, مطلب ایک وہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں. آپ کا بیسیکلی ایم کیا ہے؟ آپ لوگوں کو جو اصلاح کر رہے ہیں, جو دعوت دے رہے ہیں, جو تبلیغ کر رہے ہیں, اس کا ایکچوئل مقصد کیا ہے؟ کیا آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو کیا آپ بنانا چاہ رہے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی کو اسلام کی دعوت نہیں دے رہی ہے. لو جی, دعوت اسلامی کوئی اسلام کی دعوت ہی نہیں دے رہی, جس کے 200 سے قریب شعبے ہیں. جیلوں میں جا کے لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہیں, قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں بچے قرآن کے حافظ بن رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں. لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے. جہاں کوئی حادثہ پیش آتا ہے دعوت اسلامی والے پہنچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی اسلام کی خدمت ہی نہیں کر رہی. اتنا بڑا جھوٹا آدمی, مکار آدمی آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا. آگے دیکھیں کس طرح سامنے والے کو کس طرح جو ہے وہ اپنے چنگل میں لانے کی کوشش کرتا ہے. وہ اپنے فرقہ بریلویہ کی دعوت دے رہی ہے. اپنے فرقہ بریلویہ کی, یعنی بریلوی کے الگ اپنی نماز ہے, اپنا روزہ ہے, اپنی زکوٰۃ ہے. اس طرح کے لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, اپنی طرف ان کو مائل کرتے ہیں, تو اس طرح جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. ایسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. وہ اس فرقے کی نارم سے ان کی دعوت دے رہی ہے. اچھا تو اپنے دماغ سے نکال لیں. آپ مجھے بتائیں, اگر دعوت اسلامی والے یہ کہتے ہیں نماز پڑھو, تو تبلیغی جماعت والے کیا کہتے ہیں؟ بت کے آگے گر جاؤ. اور اہل حدیث جو ہے وہ جا کے کسی آگ کے الاؤ کے سامنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں. یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ نماز تو سارے. اور بھائی تیرا ہی فتویٰ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. لوگوں کو جو بے نمازی ان کو نمازی بنا رہے ہیں, کہتے ہیں یہ کون سی اسلام کی دعوت ہے؟ لوگ جو گناہوں میں لتھڑے تھے ان کو سیدھی راہ پہ لگا رہے ہیں. ہمارے سامنے ہمارے انگلش کے ٹیچر بالکل ہی الگ تھے. ابو ماشاءاللہ وہ باشرہ ہیں, نمازی ہیں, تہجد گزار ہیں. ایسی آپ کو ہزاروں مثالیں ملیں گی. کتنا یہ خناس قسم کا آدمی ہے کہ جناب وہ نماز کی دعوت دے رہے ہیں تو تبلیغی جماعت والے کون سے بتوں کی دعوت دے رہے ہیں؟ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں سارے. دعوت اسلامی کا مقصد کیا ہے کہ میں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی میں نے کوشش کرنی ہے, ہم ٹھیک ہو جائیں, ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے. اس سے پوچھا جا رہا ہے نہیں جی یہ کوئی دعوت دے رہے ہیں, کوئی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں اس کا لیول دیکھیں, اس کے اندر جو بغض ہے وہ دیکھیں. کہتا میں منصف مزاج ہوں. اس طرح کا منصف مزاج ہوتا ہے. آگے مزید اس کی باتیں دیکھیں. دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. دعوت اسلامی والے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. جو امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, مسجد نبی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, وہ آپ کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں, تو وہ اپنی نماز اور اپنے فرقے کی نماز کی دعوت دے رہے ہیں, اسلام کی نماز کی. اسلام کی دعوت نہیں دے رہے. اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھئی میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتا, میرا دل نہیں جمتا. ایک بندہ اگر شیعہ ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو گالیاں دیتا ہے, لعنتیں بھیجتا ہے, تو کیا آپ کا دل کرے گا کہ اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں؟ تو آپ کا دل نہیں چاہتا, آپ نماز نہیں پڑھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی کام ہی نہیں کر رہا اسلام میں, کوئی دعوت ہی نہیں دے رہا, کوئی دین کا کام ہی نہیں کر رہا. مطلب یہ مقصد ہو گیا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. آپ جو امام کعبہ کے خلاف ہوتے ہیں, آپ جو لوگوں کو مشرک بنا رہے ہوتے ہیں, بھائی جناب انہوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا, انہوں نے وہ کر, پھر آپ کا کون سا کام ہے؟ جناب اس کا کوئی کام نہیں. اس کا کام صرف شرارت ہے, لوگوں کو گستاخ بنانا ہے اس کا کام ہے. کہتا میں قرآن و حدیث کی دعوت دے رہا ہوں. بھائی قرآن و حدیث کی کیسی دعوت دے رہا ہے؟ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی تو ہے کوئی نہیں, نبی پیشاب نہیں روک سکتے, جنت میں چھوٹے چھوٹے خدا ہوں گے, یہ دعوت دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولیوں سے عداوت رکھے اسے میرا اعلان جنگ ہے. خدا سے اعلان جنگ کر رہا ہے اور دوسروں کو کہہ رہا ہے جناب ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھے. اپنی آگے دیکھیں مزید اس کی جو لن ترانیاں. آپ اس سے آپ کو میرا فرق پتا چلے گا. ہم کیا دعوت دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تمام فرقے مسلمان ہیں. تمام فرقے مسلمان ہے. کہتا ہے کہ بنیادی عقیدہ ہے بریلویوں کا چشتی رسول اللہ, تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے جس کا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ والا؟ یہ تو شرک ہے. ہم کہتے ہیں آج اگر مرزا پڑھے گا چشتی رسول اللہ, ہم اس کو مشرک کہیں گے. جس کے بارے میں اس کا کلیم ہے, اللہ کی لعنت ہے اس پر کروڑا, کیونکہ کروڑ مسلمان ہیں, کروڑوں مسلمان ہیں جو بریلوی ہیں, اہل سنت ہیں. کسی ایک کا بھی عقیدہ نہیں. ایک بے بنیاد واقعے کو لے کے کہتا ہے کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے. کہتا میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں. جو کسی مشرک کو مسلمان سمجھے تو وہ خود مشرک کافر ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا حال ہے. میں سب کو مسلمان سمجھتا. یہ صرف کہتے ہیں ہاتھی کے دانت دکھانے کی عورتیں, کھانے کی عورتیں ہیں. اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود لیکن
ان کے بڑوں نے قرآن و سنت کے ساتھ غداری کی ہے، قرآن و سنت کے ترجمے کیے، خود اس پہ عمل نہیں کیا. غداری کی، یعنی اس کی زبان دیکھیں. قرآن پہلے کہتا تھا کہ یہ غدار ہیں کہ ترجمے نہیں کیے، اب کہتے ترجمے کیے لیکن قرآن و سنت کے ساتھ غداری کی ہے. یعنی یہ زبان کے مسلمان بولے گا. اختلاف رائے ہو سکتا ہے آپ کا، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ غداری کی ہے، سب سے بڑے غدار تو تم ہو. کہتے نبی پیشاب نہیں روک سکتے. جب اسے کہا گیا تو چھوکرا ہے، کل کا چھوکرا ہے، کہتے یہ بازاری زبان ہے، اور یہی لفظ نبی علیہ السلام کے بارے میں بولے، کہتے نہیں یہ تو گستاخی ہے، نہیں تو غداری یہ نہیں، غداری تو یہ ہے. یعنی اختلاف رائے کو غداری کہنا، اسلام کا دشمن کہنا. سب سے جب جس طرح تو زبان استعمال کرے گا پھر جواب اس طرح آئے گا. کہتا مجھے قادیانی کہتا ہے، تو قادیانی کو سپورٹر نہیں ہے. کس طرح کی تو زبان استعمال کر رہا ہے. دیکھو قرآن و سنت میں یہ لکھا ہے، تمہیں یہ بتا رہے ہیں. احمد بریلوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں بخاری اور مسلم ہے. باپا جانی الیاس قادری صاحب ٹی وی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے، اور باپا جانی جو خود نماز پڑھ رہے ہیں وہ بخاری میں نہیں لکھی ہوئی، وہ اس کے بالکل خلاف ہے، بغیر رفع الیدین کے پڑھ رہے ہیں. ہم یہ بتا رہے ہیں یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. رفع الیدین کرنا کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے؟ کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا؟ کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز کا طریقہ سکھایا اس میں کوئی رفع الیدین کا ذکر ہے؟ 6667 بخاری میں حدیث نبی علیہ السلام نے خود صحابی کو نماز سکھائی ہے، رفع الیدین تو نہیں سکھا. مسلم میں نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ رفع الیدین کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے اس کو منع کر دیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، پھر خود آپ علیہ السلام نے اسے منع کر دیا. تو ایک مستحب جو کرتے ہیں وہ بھی اس کو مستحب سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں منسوخ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا عارف، ایسے رفع الیدین کو میں نہیں جانتا. تو کیا امام مالک غدار ہوا ہے کہ وہ بخاری مسلم کے طریقے سے نماز نہیں جو ہے وہ پڑھے؟ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ مالکیوں کی نماز کا طریقہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے آپ کو ملے گا کہ وہ جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. تو وہ بخاری میں تو ہاتھ باندھ کے، تو وہ غدار ہو گئے. اور وہ رفع الیدین نہیں کر رہے، تو کیا وہ غدار ہو گئے؟ یعنی یہ زبان استعمال کرنا ایک اجہل آدمی کرے گا، جس کے دل میں بغض بھرا ہوا ہوگا وہ باتیں کرے گا، اور جو سمجھے گا میں ہوں صرف سارا کچھ، اور وہ سب سے بڑا وہ جاہل ہوگا. کتابوں کا نام لے کے عزتیں ویل کر رہے ہیں نا، اور چندے کھا رہے ہیں تم سے، ان کتابوں کے یہ غدار ہیں. تو اب آپ ان کتابوں کو یہ غدار ہیں، یعنی کہ قرآن و سنت کی یہ غدار ہے. کتنا بڑا جاہل انسان ہے. آپ خود اس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. اس نے کل ایک اور ویڈیو میں کہا ہے کہ جناب حنفی جو ہیں وہ قرآن و سنت کو ان کے سامنے شے کوئی نہیں، یہ تو سب سے پہلے قیاس اور اجماع کو مانتے ہیں. یعنی احناف میں جو اصول فقہ ہے اس میں سب سے پہلی لائن یہ لکھی ہوتی ہے کہ قرآن، حدیث، قیاس اور اجماع. یہ کہتا ہے اس کو یہ قرآن حدیث کے دشمن ہے، اس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے. تو یہ بندہ بہت ہی آگے جا چکا ہے. جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے، آپ اسے کوئی بھی توقع رکھ سکتے ہیں. ان کو چھوڑ کے رسول اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. ان میں بات مکمل کر لوں نا. ہاں بات مکمل دیکھیں نا. میرا کام کیا، میں ان کو یعنی کہ ان کو چھوڑ کے رسول اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہوں. کس طرح رسول اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہو جی؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہو. گلیوں چوراہوں میں اس کے جا کے چیلے کہتے ہیں کہ تم نبی کو گالی دو، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں. یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ تم کسی کو 1 ارب بھی دے دو تو مسلمان کو نبی علیہ السلام کو گالی نہیں دے گا. اس کے چیلے جا کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سوال کرتے ہیں کہ نبی کو گالی دو، ہم تمہیں پیسے دیں گے. یہ ویڈیوز میں ہے. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں جننے تسی کہو. اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا. چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں جننے تسی کہو. اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو. دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں. اور اس کے نیچے کمنٹس ہیں کافی سارے جو اس کے چیلوں نے کیے ہیں. میں نے اس پر ٹائٹل لگایا تھا کہ مرزا کے 66,000 جو چیلے ہیں وہ مرتد ہو گئے، کیونکہ وہ خوش تھے کہ نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کو گالی دو اور ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں. تو ایسا بندہ مسلمان ہو. یہ خود کہتا ہے اپنی ویڈیوز میں کہ ہم لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ جا کے سوشل ایکسپیریمنٹ کریں، لوگوں کو کہیں کہ نبی مر گئے. یہ غداری نہیں ہے. ہماری جو زبان ہے، لوکل زبان ہے، اس میں یہ بے ادبی کے الفاظ ہیں. مات عربی میں بولتے ہیں فوت ہو جانا، لیکن ہم وصال کہتے ہیں، ادب والا استعمال کرتے ہیں جو ہماری زبان میں اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں. یہ بڑا وفادار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھیں جو کہتا ہے گلیوں میں جا
یعنی کہ آپ دیکھیں کسی مسجد میں بھی اعلان اگر کوئی کرے کہ فلاں بندہ مر گیا ہے تو اس کو بے ادب سمجھیں گے، ٹھیک ہے نا. اپنے علاقے کی زبان ہوتی ہے، اس کا معنی اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے. کہتے نہیں جی حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا مات تو نبی علیہ السلام مر گئے. بھائی مات کا لفظ اردو میں کئی اس کے معنی آ جاتے ہیں، آپ نے ادب والا ترجمہ کرنا ہے تو یہ وفادار ہیں اور سارے غدار ہیں. یعنی کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے اور کس طرح کس لیول پہ جا کے اپنے ماننے والوں کو کیا زہر کھلا رہا ہے کہ یہ غدار ہیں، کتابوں کے غدار ہیں، یہ دین کے غدار ہیں، یہ دشمن ہیں. یہ زبان استعمال ہوتی ہے. کہتا میں اختلاف رائے کرتا ہوں، میں منصف مزاج. اس طرح کا منصف مزاج ہوتا ہے جو اس طرح کی زبان استعمال کرے کہ یہ غدار ہیں. بھائی امام مالک غدار ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں، بخاری مسلم میں تو ہاتھ باندھ کے نماز ہے. تو یہ اختلاف رائے ہوتا ہے، وہ اس کو مستحب سمجھتے ہیں. ہاتھ چھوڑنا ان کی اپنی ایک رائے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو غدار کہیں گے. بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام اپنے ازواج کو بوسہ دے کے نماز کے لیے آ جاتے، بخاری مسلم میں. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی زوجہ کو بوسہ دیا، اس کو ٹچ کیا تو اس کا وضو نہیں رہے گا. تو کیا آپ امام شافعی غدار ہو گئے؟ اختلاف رائے ہو سکتے ہیں، ان کے پاس اور دلائل ہیں، امام مالک کے پاس اور دلائل ہیں، ہمارے پاس اور دلائل ہیں. دلائل سے بات ہوتی ہے. لیکن یہ زبان استعمال کرنا ایک گھٹیا اجہل آدمی کی زبان ہوگی. اور پھر سکھا یہی رہا ہے اپنے ماننے والوں کو. تو ہم کیا سکھاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے جوڑتے. تو نبی علیہ السلام نے اس طرح اپنے صحابہ سے کہا یا مسلمانوں کو یہ زبان استعمال کی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی، یہ اخلاق سکھایا.